پیارے دوستوں، اس حقیقت سے تو کسی کو انکار نہیں کہ تاریخ اچھے الفاظ میں صرف انہی کو یاد رکھتی ہے جنہوں نے مفاد عامہ کے لیے بے لوث خدمات سر انجام دی ہوں۔ تاریخ جہاں فلاحی کام کرنے والوں کے کارناموں سے بھری پڑی ہے، وہیں سیاہ کرتوت کے حامل افراد کے سیاہ کارناموں کا ذکر بھی تاریخ کی کتابوں میں کثرت سے ملتا ہے۔ جب ہم خلافت عباسیہ کے 5ویں خلیفہ ہارون رشید کے دور خلافت پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ان کی نیک نامی کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ انتظامی خامیوں کا ذکر بھی تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ ہارون رشید اس لحاظ سے خوش قسمت گنے جائیں گے کہ ان کی شریک حیات ایک نیک پارسا اور خدمت خلق کے جذبے سے سرشار خاتون تھیں۔ زبیدہ بنت جعفر عباسی خلیفہ ہارون رشید کی چچا زاد اور بیوی تھیں۔ ان کا ابتدائی نام اگرچہ امت العزیز تھا، لیکن ان کے دادا جنہیں ان سے بے پناہ پیار تھا اسے زبیدہ کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ چنانچہ بچپن ہی سے ان کا یہ نام شہرت اختیار کر گیا اور وہ اصل نام امت العزیز قصہ پارینہ بن گیا۔ زبیدہ 772 عیسوی میں موصل میں پیدا ہوئیں۔ اس وقت ان کے والد موصل کے گورنر تھے۔ زبیدہ انتہائی خوش شکل ذہین، انتہائی خوش پوش خاتون تھی۔ سن 782 عیسوی میں جب یہ 20 برس کی عمر کو پہنچی تو ان کی شادی خلیفہ ہارون رشید سے ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ خلیفہ ہارون رشید اس شادی پر اس قدر خوش تھے کہ انہوں نے بلا تفریق ہر خاص و عام کو شادی کی تقریب میں مدعو کیا تھا۔ ملکہ زبیدہ کو یہ اعزاز حاصل رہا ہے کہ وہ 23 سال تک ایک وسیع و عریض سلطنت کی خاتون اول رہیں۔ ہارون رشید کا 23 سالہ دور خلافت ملکہ زبیدہ کے شاہانہ عروج کا دور تھا۔ انہوں نے اقتدار میں رہ کر فلاحی کاموں میں حیرت انگیز طور پر حصہ ڈالا۔ انہوں نے عراق سے مکہ معظمہ تک حاجیوں اور مسافروں کے لیے جگہ جگہ سیراہیں تعمیر کرائیں، کنویں کھدوائے۔ اس زمانے میں تو اتر سے آتی آندھیوں کے سبب سال کے بیشتر حصے یہ راستے مٹی سے ڈھک جایا کرتے تھے، جس کے سبب مسافر اکثر راستہ بھول جاتے اور کئی دن تک صحرا میں بھٹکتے رہتے۔ چنانچہ ملکہ زبیدہ نے لاکھوں دینار خرچ کر کے راستے کے دونوں جانب پختہ دیواریں تعمیر کرا دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ملکہ نے اپنے ذاتی خرچ پر کئی مسجدیں بنوائیں۔ ایران کے ایک پرفضا مقام سے متاثر ہو کر تبریز نامی ایک شہر بھی آباد کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ تاریخ کی کتابوں میں مصر کے تاریخی شہر اسکندریہ کا بھی ذکر ملتا ہے، جو 2 ہجری میں حادثات زمانہ کے ہاتھوں تقریباً اجڑ چکا تھا۔ ملکہ زبیدہ نے اس تاریخی شہر کے تشخص کو بحال کرنے کے لیے اس کی ازسر نو تعمیر کرائی۔ یوں تو ملکہ زبیدہ کے رفاہی کاموں کی فہرست خاصی طویل ہے، لیکن ملکہ کا ایک کارنامہ جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا وہ نہر زبیدہ، جسے کٹھن اور بظاہر ناممکن منصوبے کی تکمیل تھی۔ نہر زبیدہ کی تعمیر کا پس منظر صدیوں سے مکہ مکرمہ اور دیگر سعودی علاقوں میں پانی کی قلت کا مسئلہ درپیش رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ خلیفہ ہارون رشید سے بہت پہلے بھی ایک دفعہ پانی کا اس قدر سنگین بحران پیدا ہو گیا تھا کہ محض ایک مشکیزہ 10 درہم کا بکنے لگا تھا۔ ایک دفعہ جب ملکہ زبیدہ حج کی غرض سے مکہ مکرمہ گئیں تو انہوں نے اہل مکہ اور حجاج اکرام کو درپیش پانی کی قلت دیکھی تو اسی لمحے انہوں نے مکہ مکرمہ میں پانی کی قلت پر قابو پانے کے لیے مستقل انتظام کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس کا مقصد اہل مکہ اور حجاج اکرام کو آسانی سے پانی کی فراہمی کو یقینی بنانا تھا۔ ملکہ نے ہنگامی بنیادوں پر جب دنیا بھر کے ماہرین کو یہ ذمہ داری سونپی تو طویل جدوجہد کے بعد ماہرین نے اطلاع دی کہ انہیں 2 جگہوں سے بہتے چشموں کا سراغ ملا ہے، ایک مکہ مکرمہ سے لگ بھگ 25 میل کی دوری پر، جبکہ دوسرا چشمہ کراکی پہاڑیوں میں نعمان نامی وادی کے دامن میں واقع ہے۔ ان چشموں کا مکہ مکرمہ تک پہنچنا ممکن نہیں تھا کیونکہ درمیان میں جگہ جگہ پہاڑی سلسلے رکاوٹ ڈالتے نظر آ رہے تھے۔ ملکہ جو اس نیک کام کا تہیہ کر چکی تھیں،
انہوں نے اس موقع پر جو احکامات جاری کیے وہ تاریخ میں سنہری حروف سے آج بھی زندہ ہیں۔ ان چشموں کا پانی مکہ تک پہنچانے کے لیے ہر قیمت پر نہر کھودو، اس کام کے لیے جتنا بھی خرچ آئے اس کی پرواہ نہ کرو، حتیٰ کہ اگر کوئی مزدور ایک کدال مارنے کی اجرت ایک اشرفی بھی مانگے تو اسے دے دو۔ ملکہ کا حکم اور ارادے رنگ لے آئے۔ 3 سال تک دن اور رات ہزاروں مزدور پہاڑیاں کاٹنے میں مشغول رہے۔ منصوبے کے تحت مکہ مکرمہ سے 35 کلومیٹر شمالی مشرقی وادی حنین کے جبال تاج سے نہر نکالنے پر پروگرام بنایا گیا۔ ایک نہر جس کا پانی جبال قرا سے وادی نعمان کی طرف جاتا تھا، اسے بھی نہر زبیدہ میں شامل کر لیا گیا۔ یہ مقام عرفات سے 12 کلومیٹر جنوب مشرق کی جانب واقع تھا۔ علاوہ ازیں منی کے جنوب میں صحرا کے مقام پر واقع ایک تالاب بحیرہ زبیدہ کے نام سے بھی تھا، جس میں بارشوں کا پانی ذخیرہ کیا جاتا تھا۔ چنانچہ اس تالاب سے 7 کاریزوں کے ذریعے پانی نہر تک لے جایا گیا۔ پھر وہاں سے ایک چھوٹی نہر مکہ مکرمہ اور ایک عرفات میں مسجد نمرہ تک لے جائی گئی، اور یوں اللہ نے اہل مکہ اور حجاج کرام کی سن لی اور نہر کا یہ تاریخی منصوبہ تکمیل کو پہنچا۔ بہت سارے لوگوں کے لیے یہ انکشاف شاید نیا ہوگا کہ اس نہر کا بنیادی نام عین المشاص تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو شاید ملکہ زبیدہ کے نام کو اسی نہر کے توسط سے دوام بخشنا مقصود تھا، جس کے سبب یہ نہر زبیدہ کے نام سے شہرت اختیار کر گئی۔ 1950 کے بعد اس نہر سے پمپوں کے ذریعے پانی کھینچنے کا سلسلہ زور پڑ گیا، جو رفتہ رفتہ نہر کی خشکی تک آ پہنچا۔ آج بھی اس کا ایک بڑا حصہ محفوظ حالت میں موجود ہے۔ بلا شبہ یہ ایک کٹھن اور بظاہر ناممکن منصوبہ تھا، جسے ملکہ زبیدہ کی حکمت عملی اور انتھک کاوشوں کے طفیل کامیابی ملی۔ نہر زبیدہ در حقیقت اسلامی ورثے کا ایک نادر نمونہ اور انجینئرنگ کا لازوال شاہکار ہے۔ اس کی تعمیر دیکھ کر آج بھی انجینئر اور ماہر تعمیرات حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ صدیوں پہلے فراہمی آپ کے اس عظیم اور کٹھن منصوبے کو کیسے پائے تکمیل تک پہنچایا ہوگا۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔